ایک نیک دل عورت کو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اولاد سے نوازا، لیکن بار بار قسمت نے اس کی خوشیوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ ہر بار وہ ماں بنتی، اپنے بچے کو گود میں لیتی، لیکن چند ماہ بعد ہی وہ ننھی جان اس سے جدا ہو جاتی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور ہر دفعہ عورت نے اپنے دل کو تسلی دی، آنسوؤں کو پی لیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہ کر صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اسے اللہ کی حکمت پر یقین تھا اور وہ ہر صدمے کو اپنے دل میں اتار لیتی تھی، لیکن آزمائش کا یہ سفر اتنا طویل ہوا کہ 20 بچوں کی ماں بننے اور پھر کھونے کے بعد آخر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ایک رات جب اس کا دل غم کی شدت سے بے قابو ہو گیا تو وہ اٹھی اور اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے دل میں صدیوں کا بوجھ تھا جو اب مزید برداشت نہ کر سکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے کائنات کے مالک، میری خطا کیا ہے؟ ہر بار میں 9 مہینے امید کے ساتھ اپنا خون جگر دے کر اس بچے کو پالتی ہوں، اس کی تکلیفیں برداشت کرتی ہوں، اور جب وہ میری گود میں ہوتا ہے، میرے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے تو تو اسے واپس لیتا ہے۔ اے میرے رب کریم، میں کب تک اپنی خوشیوں کو حسرت میں بدلتے دیکھوں؟ میرے دل میں ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا بچہ کیا پروان چڑھ سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں گری، اپنے دکھ کو بیان کیا اور اسی حالت میں روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ خواب میں اس نے اپنے آپ کو ایک سر سبز و شاداب باغ میں پایا۔ یہ باغ خوبصورت پھولوں، لہلہاتے درختوں اور چشموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اس نے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل دیکھا جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ محل میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ ہر طرف نعمتیں بکھری ہوئی تھیں اور اس کے تمام بچے بھی وہاں موجود تھے، زندہ، خوشحال اور خوشیوں میں جھومتے ہوئے۔ اس نے بچوں کو دیکھ کر جو خوشی محسوس کی وہ ناقابل بیان تھی۔ یہ سب بچے جنہیں وہ دنیا میں کھو چکی تھی اب اسی محل میں اس کے ساتھ موجود تھے۔ وہ بچوں کو سینے سے لگانے لگی۔ ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر ان کے دل کی ہر خراش دور ہو گئی۔ اسی لمحے اس نے ایک غیبی آواز سنی، تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا یہ سب اس کا انعام ہے۔ اللہ نے تیرے صبر کے بدلے میں تجھے یہ انعام عطا کیا ہے۔ یہ خواب اس کے دل کی تسکین کا باعث بن گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دل سے ہر غم اور پریشانی جاتی رہی۔ اس نے شکر کے آنسوں بہاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا الہی، اگر تو مجھ پر مزید امتحانات ڈالنا چاہے تو بھی میں خوشی سے تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اب اگر مجھے اور بھی مشکل حالات سے گزرنا پڑے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تیرا انعام اور اجر میرے صبر سے کہیں زیادہ ہے۔ دوستو، مشکلات اور آزمائشیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ صبر کا دامن تھامے رکھنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہی انسان کو سکون اور عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں دیتا ہے تاکہ وہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما سکے۔ جب ہم آزمائشوں میں استقامت دکھاتے ہیں تو وہی آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں اور انعامات سے نوازتی ہیں جو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب ہم اپنے غم، دکھ اور تکالیف اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں ایسی خوشیوں سے نوازتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے صبر کا دامن ہمیشہ پکڑے رکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔